نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے، اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو نظر، کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا، آپ نے ادھر کہا اے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم، پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے، یہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو بھوک لگ رہی ہے کیا کریں سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ تو دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں، لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے آپ کو، بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے، آلٹرنیٹ دے دیتا ہے، بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے۔ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے بچے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا، اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دیا۔ تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ پتا ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا، بڑے سخی ہو۔ تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، دیتا ہے لازمی۔ تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے، لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مصلی پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں لمبی لمبی، ملتا تو کچھ ہے نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے، لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگیں جن کو غیب پر یقین ہے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا۔ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے، دعا کیا قبول ہو رہی ہے؟ قحط پڑ گیا، کھانے پینے سے بھی گئے، اس سے بڑی مشکل راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو، تو دوسرا بیٹا بھی بولو گیا، وہ بھی بادشاہ نے رکھ لیا۔ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی ہیں؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ کی جان نہ چلی جائے۔ تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا۔ جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا، اس وقت یہ الفاظ کہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ گھر والے کہنے لگے کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ، اس کو ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو مجھے،
किसी भी तरीके से राजी कर लो। दुआ का इस कदर फायदा होता है इंसान को, इस कदर फायदा होता है, आप मांगना शुरू करें, जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जितना ताल्लुक अल्लाह के साथ दुआ के जरिए बनता है, इतना ताल्लुक किसी और चीज से नहीं बनता। देखो, किसी से दोस्ती करना चाहते हो, दोस्ती का सबसे बेहतर तरीका क्या है? उससे गपशप शुरू कर दो, यही तरीका है ना भाई। आपका दोस्त कौन है? वो जिससे आपकी गपशप ज्यादा होती हो, उसी से दोस्ती होगी ना। अब आप बता रहे हैं मेरा जिगरी दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, मैं पूछूंगा आपसे भाई ये दोस्ती कैसे हुई? ये दोस्ती भाई ऐसे हुई कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं ये भी यही पढ़ता था, तो क्या करते थे आपस में, कोई बातचीत तो थी? बातचीत तो नहीं हुई कभी जिंदगी में, फिर दोस्ती कैसे हो गई? पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं। दोस्ती के लिए सबसे पहली चीज क्या है? बातचीत। दुआ में इंसान बातचीत शुरू कर देता है, किसके साथ? अल्लाह के साथ। तो अल्लाह और बंदे का कनेक्शन मजबूत होना शुरू हो जाता है। इसलिए अहलुल्लाह को तो इसकी परवाह नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल हो भी रही है कि नहीं हो रही है। वो कहते हैं हमें मांगने की तौफीक मिल रही है, माजरत के साथ थोड़ी मैं अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, कि बाहर में जाए कबूल होना, ठीक है ना। हमें तो उस बादशाह के दरबार में हाथ फैलाने की तौफीक मिल रही है, बस हमारे लिए इतना काफी है, ताल्लुक बहाल है हमारा उससे। तो मैं ये कर रहा था कि कभी हमारी जो दुआएं कबूल नहीं होती, बसा औकात उसकी वजह ये होती है कि हमारा वो अमल दुआ होता ही नहीं है। जब दुआ ही नहीं होता तो फिर उसमें कबूलियत कहाँ से आ गई? वो तो हम पढ़ रहे होते हैं अल्फाज, रट्टा लगा के एक चीज को, यानी एक पढ़ने के अंदाज में होती है वो, उसमें जज्बात ही नहीं होते। जज्बात किन लोगों के होते हैं? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला की सवाने पढ़े आप, बचपन में नाबीना हो गए, वालदा तो आपको बड़ा इल्म सिखाना चाहती थी, परेशान कि अल्लाह ये तो मेरा बच्चा ही नाबीना हो गया, तो रात को मुसल्ले पे गिड़गिड़ा के दुआ मांगना शुरू किया, अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई वापस लौटा दे, अल्लाह इसकी बीनाई वापस लौटा दे। इतना मांगा है, इस रोते रोते दुआ मांगते मांगते आंख लग गई, ख्वाब आया, दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने इस औरत की दुआ कबूल कर ली है और इसके बच्चे को बीनाई लौटा दी है। जब आंख खुली है तो देखा कि बच्चे की बीनाई वापस लौट चुकी थी, बीनाई वापस लौट चुकी थी। हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग थे, रमजान नाम था उनका, यहाँ कराची हिजरत करके आ गए थे हिंदुस्तान से। तो जो को इस तरह के बड़े लोग मिलते थे ना, जो भी नेक हों, परहेजगार हों, तो मैं उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेता था कि आपने कोई ऐसी कोई वाकया देखा हो, कोई करामत देखी। उन्होंने अपना बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाया। फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि हिंदुस्तान के एक इलाके में जो बलवाई थे ना, जो बलवा करने वाले हिंदू थे, उन्होंने, दहशतगर्दों ने मुसलमानों के इलाकों पे हमला कर दिया। मुसलमान बहुत थोड़े थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे वहीं कहीं मज़ाहिर उलूम के या देवबंद के। मकसद मेरा ये नहीं है कि कोई देवबंद के अलावा कोई बुजुर्ग नहीं होता, वो चूंकि वाकया उनका इसलिए, लोग इसको भी कहते हैं कि अपने मसलक को वो करना है, वो इत्तेफाक से थे वहां के, तो इसलिए मैंने बोल। तो वो मकान की छत पे खड़े हो गए और अल्लाह से दुआ मांगने लगे, बहुत गिड़गिड़ा के दुआ मांगी उन्होंने कि अल्लाह इन लोगों के शर से हमें बचा ले। तो ये जो वाकया सुनाने वाले थे ना, इन्होंने मुझे खुद बताया, कहते मैंने अपनी आंखों से देखा कि घोड़ों पे आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं और उनके हाथ में बड़ी बड़ी राडें हैं, गजन है, और वो जमीन पे नाजिल होकर उन्होंने उन बलवाइयों के खिलाफ हमला कर दिया, मारा उनको। मैंने जब ये वाकया एक दफा बयान किया तो यूट्यूब पे जब ये वाकया गया तो उस इलाके के जो मुसलमान थे उनके कमेंट्स आए कि ये वाकया यहाँ पर हुआ है और इस गांव में हुआ है। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? दुआ मांगने वाले की जो दुआ है ना, उसमें ताकत थी, वो मांग रहा था गिड़गिड़ा के। आपने देखा होगा आजकल हम नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, बारिश फिर भी नहीं होती। उमूमन ऐसे ही चल रहा है, सिस्टम जो चल रहा है ना, नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं कि कबूल होती होंगी दुआएं। लेकिन पहले दुआएं नमाज इस्तिस्का की फौरन कबूल होती थी और उनका ज़ाहिर भी कबूल होता था। ये हमने भी अपने बड़ों से भी सुना। मेरी दादी ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, खुद बताया, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में जब बारिशें बरसना ख़त्म हो जाती थी तो मज़ाहिर उलूम से, देवबंद से उलमा की एक जमात निकलती थी, सहारनपुर से, और औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े सब उनके साथ निकल के मैदान में जाते थे। खुद उन्होंने अपना वाकया सुनाया, कह रहे हम जाते थे मैदान में बोसीदा कपड़े पहन के। नमाज इस्तिस्का में यही है ना कि बोसीदा कपड़े पहन के जाओ, अपने मवाशी को भी लेकर जाओ और शहर से बाहर जाओ और धूप में अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगो। तो कहते हम जब जाया करते थे बारिश की दुआ मांगने के लिए तो इतना यकीन होता था कि बारिश होगी कि तंबू साथ लेकर जाते थे कि जब बारिश होगी ना तो वहां देगे पकेंगी और खाना खाया भी जाएगा, खुशी में खिलाया भी जाएगा। तो खाने का सामान घर से लेकर जाया करते थे
اور ہوتا ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نماز استسقا کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آسمان پہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع، اور ہم سب کیا کر رہے؟ تمبو لگا کے کھانا کھا رہے خوشی میں. یہ میں نے خود سنا. نمازی تھی ماشاءاللہ، پرہیزگار تھی. مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی وہ. یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا انہوں نے. وہ جھوٹ کیوں بولیں گے بھائی، ان کو کوئی پیسے مل رہے تھے. یہاں ہمارے پڑوس میں یہی اسی مسجد میں سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا. یا ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے نا سامنے والے گھر میں. ان کے والد صاحب بھی بوڑھے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اور عمر میں برکت دے، انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے سے بڑی گپ شپ تھی ان کی. مجھے بس یہ کہتے تھے آپ اتنے پتلے کیوں ہیں؟ اب تو میں تھوڑا موٹا ہو گیا، وہ بہت ہی پتلا تھا. کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہو کے اتنے باریک سے کیوں ہیں؟ وہ ایسی گپ شپ میں مذاق کرتے تھے. تھے ہوتے ہیں نا کچھ زندہ دل قسم کے، لاہور کے تھے، پنجاب کے اصل. تو انہوں نے بھی، ان سے بھی گپ شپ ہوتی تھی. انہوں نے بھی ایسے، میں نے ان کو بتایا کہ ہماری دادی سے ہم نے سنا کہ وہاں ہندوستان میں جب جایا کرتے تھے نماز استسقا کے لیے تو بارش ہو جاتی تھی. آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے اپنے 2 واقعات سنائے. ایک انڈیا کا، وہ انڈیا کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش رک گئی تو ہم بارش کے لیے یعنی دعا مانگنے کے لیے نماز استسقا کے لیے گھر سے نکلے. سنت یہ ہے کہ نماز استسقا میں آپ ایک تو آبادی سے دور جائیں، نمبر 2 تھوڑے بوسیدہ کپڑے پہن کے جائیں. سب جائیں، بچے بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں، مرد بھی جائیں، بوڑھے بھی جائیں، سب لوگ جائیں. اور بہت لمبی دعا مانگی جائے، بہت اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے. تو کہتے ہیں کہ ہم جب نکل کے جا رہے تھے تو ہندو یہ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں. ہندوؤں کو اتنا یقین تھا، موسلے کہتے ہیں نا، موسٹلی ہندو زیادہ تر موسلے ہی کہتے ہیں مسلمان. تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب گئے ہیں دعا مانگی ہے، انتہائی شدید گرمی. آج نماز استسقا بھی ایئر کنڈیشن ہال میں ہوتی ہے. اور توبہ ووبہ کا تو کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی گناہوں سے توبہ بھی کرے. وہ تو یہی ہوتا ہے اللہ میں پھر فلم دیکھوں گا، جیسی بارش ہوگی تو میں کیا دیکھوں گا جا کے. تو گناہ سے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا قوم استغفروا ربکم، گناہوں سے معافی مانگو. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو نماز استسقا کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں. تو گناہوں کی معافی کا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا، اور وہ امام پہ ڈال دیتے جو بیچارہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. وہ تو اخلاص سے مانگ رہا ہوتا ہے. مسجد کا امام جو ہے وہ پبلک میں ایسے ایسے ماشاءاللہ بدماشوں کی کثرت ہوتی ہے. کوئی بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہے، کوئی یتیم کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے. چلو اب دبا لیا، مال کھا لیا، اب توبہ تو کرنا کہ اللہ میں واپس دے دوں گا. وہ نہیں ہوتا. اللہ میں قحط سے مر جاؤں، بارش نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مر جاؤں گا قحط سے، مگر میں بہن کا پلاٹ واپس بولو بھائی نہیں کروں گا. تو پھر کہاں بارش ہوگی میرے بھائی؟ اللہ کہہ رہے تم بدماشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم گئے، ہم نے دعا مانگی، اور وہ جو ہمارے امام صاحب تھے انڈیا میں، کوئی جالندھر یا کوئی لدھیانہ کا واقعہ ہے، کہہ رہے وہ سردے میں گئے ہیں اور اوپر سے اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ ہماری کمر جو ہے نا دھوپ کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جل جائے گی. مگر امام صاحب جو سردے میں جا کے روئے ہیں اور پبلک کو رلایا انہوں نے کہ اللہ جب تک بارش برسے گی نہیں یہاں سے ہم ہلیں گے نہیں. یہ اب دیکھیں جس کو اطمینان ہوگا وہ اتنی دیر تو سردے میں پڑا رہے گا، ورنہ وہ کہے گا یار کچھ ہونے والا تو ہے نہیں، خام خامے کمر جلا کے آ جاؤ. کہہ رہے وہ انہوں نے گڑ گڑائے ہیں، وہ ایسا گڑ گڑائے اور کمر ہماری جل جل کے لگ رہا تھا کہ وہ خراب ہی نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے مجھے اب خود سنایا واقعہ. کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ دیر ہوئی ہے، اس کے بعد گہرے بادل آئے ہیں اور وہی بارش برسنا شروع ہو گئی. اور کہہ رہے جب تیز بارشیں ہوئی ہیں تو ہم جب واپس آ رہے تو ہندو ہنس رہے اور کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آ رہے ہیں. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا یہ موسلے بڑے تیز ہیں. آج کا جو موسلا ہے میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں پر مشتمل ہے، تو پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اللہ کہتے تمہیں یقین نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہاں بیٹھ گئے ادھر توجہ. میں تو دیکھا ہے دعا مانگتے مانگتے نا جیب میں چیک کر رہے ہوتے کتنے پیسے پڑے ہوئے، چاہے 50,000 کا تو ہے نا، وہ خراب تو نہیں ہوا. آمین. پھر وہ تھوڑی دیر میں یہاں کو جائے گا، پھر ادھر کو جائے گا. 10 کام ہو رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، تو یہ کیسے حساب چلے گا میرے بھائی؟ تو دعا قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ ادھر مانگی اور ادھر اللہ نے بارشیں برسانا شروع کر دی. اور بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے، اچھا کچھ کر کے دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے. کچھ اللہ کے لیے کیا ہو نا، جیسے حدیث میں آتا ہے 3 آدمی غار میں بند ہو گئے. بڑا زبردست واقعہ ہے وہ حدیث میں. غار میں گئے تھے، اوپر سے پتھر لڑکا اور غار کا منہ
بند, اب نکلنے کا راستہ ہی نہیں, اور ان کو کوئی آواز بھی نہیں باہر جا سکتی, فون وون تو ہوتا نہیں تھا پہلے. تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا انجام سوائے موت کے کچھ نہیں ہے, اس میں تڑپ تڑپ کے مرنا ہی اور کچھ نہیں ہوگا. تو تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, اللہ کو اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے کے دعا مانگو. ہم میں سے کسی سے کوئی زندگی میں اچھی نیکی ہوئی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہت اچھی نیکی ہے, تو اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگی جائے. مشہور حدیث ہے, جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں. ایک نے کہا, اللہ میں بکریاں چراتا تھا, گھر آیا, اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے میں نے کہا والدین کو پلاؤں گا. والدین سو گئے تھے, تو ساری رات سرہانے ان کے سرہانے کھڑا رہا تھا میں سر کے پاس. ان کو جگاؤں گا بھی نہیں کہ نیند خراب ہو, اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پہلے بچوں کو پلا دوں, پہلے ماں باپ بعد میں اپنے بچے. پوری رات پیالہ لے کے سر کے کنارے کھڑا رہا. جب صبح اٹھے تو پھر ان کو پلایا, اٹھا بھی نہیں رہا. والدین کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے دیکھو. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاصرف عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ, اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا اور تجھے یہ میری نیکی پسند آ گئی ہے, تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. کیسی اللہ کی قدرت, وہ پتھر ہلائے اپنی جگہ سے. پتہ چلا میرے بھائی, ماں باپ کی خدمت بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے بغیر کسی وجہ کے. اتنا بڑا عمل ہے یہ. آج برداشت نہیں ہوتا ہے, نہ باپ کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے, نہ ماں کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے. دیکھو اللہ چاہتے پورا پتھر ہلا دیتے, لیکن اللہ نے کہا کہ سب کا عمل سامنے آ جائے نا, تو اللہ نے تھوڑا سا ہلایا پتھر کے, ابھی ہلکی سی ہوا آئے بس ہے بھائی, تاکہ باقی دو کی نیکیاں بھی سامنے. ویسے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ چاہتے تو ہے ہٹا دیتے نا پتھر. دوسرے نے دعا مانگی, اے اللہ میں اپنی چچا زاد بہن پہ عاشق تھا, اس سے زنا کرنا چاہتا تھا, وہ موقع نہیں دیتی تھی, بہت سخت عشق والی محبت تھی. بالآخر قید پڑا, سب کچھ ختم ہو گیا, تو وہ میرے پاس آئی روٹی کے لیے. تو میں نے اس سے کہا ایک شرط پہ تجھے راشن دوں گا کہ تو میری حرام خواہش کو پورا کر. اور بالآخر مجھے اس پر قدرت ہوئی. جب میں زنا کے, وہ مجبور ہو گئی بیچاری, جب میں زنا کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اس نے مجھے اللہ تیرے عذاب سے ڈرایا, اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی, کہ تو یہ کام کر تو رہا ہے مگر تو اللہ سے ڈر. اللہ میں اس حالت میں کہ مجھے اس پر مکمل قدرت ہو چکی تھی اور میں عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ میری دسترس میں آئے. جب مجھے موقع ملا اور بالکل قریب پہنچ گیا زنا سے, تو اس نے مجھے تھا اللہ سے ڈر, تو اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ صرف تیرے لیے کیا تھا, اگر تو اس عمل کو قبول کرتا ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید تھوڑا سا لڑک گیا, اور کیا ہے کہ دھوپ بھی آنا شروع, ہوا بھی, لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تیسرے کا عمل بھی سامنے لانا چاہتا تھا. تیسرے نے کہا اللہ میں فلاں شخص کے پاس مزدوری کیا کرتا تھا, مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. ایک مزدور تھا میرے پاس, مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا, تو اس کی جمع پونجی سے میں نے کاروبار کیا, بہت کاروبار بڑھ گیا. بہت عرصے کے بعد وہ آیا تو اس نے کہا میری جو مزدوری تھی دے دو. تو میں نے کہا بھائی تیرے پیسے سے میں نے یہ بزنس کیا, یہ سینکڑوں اونٹ, گائے, بیل, بکریاں, یہ سب تیری ہیں. وہ بھی ایسا نیبو نچوڑ کم بخت ساری چیزیں اٹھا کے لے گیا. وہ اتنی معاملات میں آج کل کون صاف ہوتا ہے کہ بھائی تمہارے پیسوں سے کیا تو لے جاؤ. تو وہ بھی لے گیا, تو میں نے بھی دے دیا. میں نے کہا اللہ میں حرام کا نوالا نہ جائے میرے پیٹ میں. اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں مبتلا اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید لڑکا ہے, فخرجوا یمشون, بڑے آرام سے باہر نکل گئے. تو دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے لیے کچھ قربانی دی ہو تو پھر دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہیں. جو لوگ بینک کی ملازمت چھوڑ دیتے ہیں, بڑی قربانی ہے, ان کی دعائیں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں. داڑھی رکھنے کا ماحول نہیں ہے لیکن آپ رکھ لو اللہ کے لیے, دعائیں انشاءاللہ تیزی سے قبول ہونا. بولو نا بھائی کیا جا رہا ہے, کیوں قبول ہوتی ہے بھائی؟ سارا دن اللہ کے لیے, سارا دن اللہ کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا, تو اب اللہ کہتے ہیں تو نے میرے لیے قربانی دی, اب تو مانگ جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. حج میں دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ 6-7 لاکھ روپے آپ کے خرچ ہوئے, آپ اتنی دور گئے, آپ نے وہاں دھکے کھائے, تو عرفات کے دن ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے شیطان خاک سر پہ ڈالتا ہے کہ آج میری پورے سال کی محنت برباد ہو گئی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے عرفات میں بھی دعائیں نہیں مانگ رہے لوگ. وہاں بھی ایک اجتماعی دعاؤں کا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک آدمی بیٹھا ہوا زمامی نامی لگا رہے, بھائی وہاں تو کم از کم کچھ جا کے کچھ الگ سے اللہ سے گڑگڑا کے مانگ لو, دل لگاؤ اس دعا میں. دعائیں قبول ہوتی ہیں صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر. وہاں حضرت ہاجرہ نے ایک عمل کیا تھا نا, کتنی بڑی قربانی دی تھی کہ ایک ایسی زمین نہ جہاں گھاس کا تنکا, وہاں اللہ کے لیے قربانی دے کر اپنے بچے کے ساتھ رہنا شروع کیا. اور پھر آزمائش آئی اللہ کی طرف سے, بچہ ایریا رگڑ رہا ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے,
لیکن وہ اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ اللہ تو نے تو مجھے مروا دیا, کہاں لا کے میرے شوہر نے مجھے ڈال دیا. بھاگ رہی ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. کیسا اللہ کی آمد کو جوش آیا کہ میرے لیے قربانی دی, اب میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا. ایسا چشمہ پانی کا پیدا کر دیا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں حاجی اب تک سیراب ہوتے چلے آ رہے, وہ چشمہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جب آپ صحیح کرتے ہیں, علماء کہتے ہیں, حدیث سے بھی ثابت ہے, وہاں لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے کھڑے ہو کر, کیونکہ یہ وہ موقع ہے جہاں آپ نے تو قربانی نہیں دی لیکن اللہ کی ایک بندی نے بہت بڑی قربانی, تو دوسرے کی قربانی کو بھی انسان کیش کرا سکتا ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب مانگا جائے تو قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. ہم اللہ کے لیے کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بلکہ اللہ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہے, کیسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اور ایک اور دعا سکھائی, اللہم ارزقنی حبک, اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک, اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. ہم لوگ دعائیں بھی عجیب عجیب چیزوں کی مانگ رہے ہوتے ہیں. کیسے پیارے الفاظ سکھائے, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے, میرے دل میں کیا کر دے, اپنی محبت ڈال دے. وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ, اور ان لوگوں کی محبت بھی یا ان چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ جن سے محبت کرنے سے تیری محبت میں مزید ترقی ہو جائے. ایسی چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ ان کی محبت کا فائدہ ہو آخرت میں, اور تیری محبت میں اضافہ ہو جائے. جیسے والدین کی محبت, بیوی بچوں کی محبت, اس سے اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے نا, تو اللہ کا حکم ہے. علماء کی محبت, نیک عمل کی محبت. اللہم فکما رزقتنی مما احب, اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں عطا کی ہیں تو فجعلہ قوۃ لی فیما تحب, تو ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دے اپنی محبت میں اضافے کا. یعنی وہ مجھ سے چھیننا نہیں وہ چیزیں, بلکہ ان سے ان کا استعمال اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے کہ وہ دین میں اور ترقی کا ذریعہ بننا. جیسے کسی کو اللہ نے مال دیا تو مال سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے, تو یہ مال اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. وما زویت عنی مما احب, اور جو میری محبوب چیزیں تو نے مجھے نہیں دی, میں چاہتا تھا لیکن نہیں ملی, تو ان کا نہ ملنا تیری محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. کیسے عجیب الفاظ ہے دیکھو. اور یہ کس نے بتایا, ایک امی نے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. یہی ہوتا ہے نا, کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی, آپ کی پسند کی کچھ نہیں ملیں گی, تو اللہ جو پسند کی چیزیں مل رہی ہیں ان سے بھی آخرت میں ترقی ہو جائے, جو نہیں ملی ان کا نہ ملنا آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. ہر چیز گھوم کے کہاں آ رہی ہے, اللہ کی ذات کی طرف. تو بھائی رمضان کی چند گھڑیاں باقی ہیں, کچھ وقت نکال کے اللہ سے گڑ گڑا کے. علماء کہتے ہیں روزانہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ روز ایک وقت اللہ سے تفصیل سے گڑ گڑا کے دعا مانگ کے معمول بنائے اپنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی؟ روزانہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک وقت, وہ سب سے افضل وقت ہے رات کا آخری حصہ. اگر اس ٹائم نہ ہو سکے تو جو وقت آپ کو ملے, لیکن مانگنا ضرور ہے. اور یہ یقین کر لینا ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ محروم نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ لا یستحی, اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے, ان یردہما خائبین, کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ اس کو خائب و خاسر واپس لوٹائے. اس بات سے اللہ کو حیا آتی ہے, تو وہ قبول ہوگی. یا تو اللہ وہی چیز عطا کر دیں گے, یا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل عطا کر دیتے ہیں. وہ نعم البدل عطا ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, نعم البدل کو آپ سمجھتے ہی نہیں کہ نعم البدل ہے. اور بعض دفعہ اللہ ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو اللہ آپ سے ٹال دیتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس مریض کو شفا دے دے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ دوسرا بھی مرنے والا تھا, وہ دوسرے پر بیماری حملہ کرنے والی تھی, اللہ نے اس کو حملے سے روک لیا. کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن اس مانگنے سے جو مقصد تھا وہ مقصد مل جاتا ہے. آپ کو کوئی پریشانی آئی, آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ وہ پریشانی ٹال دے, اللہ نے وہ پریشانی تو نہیں ٹالی, لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کا دل پریشان ہو رہا تھا وہ دل کی پریشانی کو دور کر دیا, تو مقصد حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے آپ مانگ رہے تھے اللہ غربت دور کر دے, تو غربت کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے نا, اللہ نے ٹینشن دور کر دی, تو پیسے سے مقصد ہے. ہو غریب مگر مزہ ویسے آ رہا ہے جیسے مالداروں کو آتا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, کیا کریں یار. ہو غریب مگر اندر سے دل کیا ہو گیا,
मालदार हो गया। सुकून वो मिलेगा जो अल्लाह ने मालदारों को भी अता नहीं किया होगा, वैसा सुकून मिल जाएगा। आप बीमारी में दुआ मांग रहे हो अल्लाह शिफा दे दे, शिफा तो नहीं मिली मगर उसी बीमारी पर इत्मीनान नसीब हो गया जो एक सेहतमंद आदमी को होता है, सब्र नसीब हो गया और कुछ नहीं। तो आखिरत के में अल्लाह के बैंक में ये दुआ क्या हो जाती है, जमा हो जाती है और आखिरत में उसका अजर मिलेगा। एक रिवायत में आता है जब बंदा देखेगा अपने अमल को क़यामत के दिन, ए अल्लाह ये इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए गिफ्ट, ये क्या? अल्लाह कहेंगे ये तेरी वो दुआएं हैं जो आखिरत के लिए हमने स्टॉक कर दी थी। वो कहेगा काश मेरी कोई दुआ भी कबूल ना हुई होती। तो मेरे भाई अहलुल्लाह इसलिए मांगते हैं। और देखो एक आखिरी बात कि कबूल ला करना ना करना किसका काम है? अल्लाह का। देखो जब हम कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं यार इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, जो अपनी जिम्मेदारी होती है आप वो पूरी करते हैं। अब आपने जब डॉक्टरों के हवाले कर दिया तो एक तसल्ली हो जाती है ना कि यार हमारा जो काम था हमने कर दिया है, अब हम क्या करें? अब तो डॉक्टरों के हवाले है, या वो इलाज करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो अभी उनका हेडेक है, हम क्या कर सकते हैं? अब तो तसल्ली तो हो जाती है ना। तो मुसलमान जब अल्लाह के दफ्तर में फाइल जमा करा दे, मामले अटके हुए आपके, आपने अल्लाह के ऑफिस में फाइल जमा करा दी कि मैंने अपना काम कर लिया, गिड़गिड़ा के दुआ मांग ली है, तो मुसलमान को भी एक तसल्ली हो जाती है कि भाई अब अल्लाह के हवाले है, वो कबूल कर ले तो भी ठीक है, नहीं करे तो वो इंशाल्लाह अब फैसला किसके हाथ में होगा? मेरे हाथ में, क्योंकि अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता अपने मन। तसल्ली हो जाती है कि अब ये दुआ कबूल हो तो भी ठीक है, कबूल ना हो तो भी ठीक है। तो दुआ से मुसलमान को क्या मिलता है? इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। तो उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अल्लाह फरमाते हैं चुपके से मांगो और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मांगो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दुआओं का मांगने वाला बना दे। और सबसे ज्यादा पता है क्या मांगना है रमजान में? हिदायत की दुआ मांगनी है, मेरे गुनाह छुड़वा दे अल्लाह मुझसे। लैलतुल क़द्र में जो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाह माफ कर दे। तो क्या मतलब, किस चीज से माफ? मेरे गुनाह माफ कर दे। तो मतलब ये है कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, माफ कर दे। हम ये दुआ मांग रहे होते हैं कि अल्लाह करता तो रहूंगा मैं मौत तक, लेकिन तू माफ कर दे। तो ऐसा नहीं होता मेरे, ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा ना। अब अल्लाह की तरफ कौन आएगा फिर? जब इसी तरह बदमाशी में ही अल्लाह खुश है तो नहीं खुश होता अल्लाह ताला ऐसे। तो अल्लाह से तौबा की तौफीक मांगी जाए, अल्लाह मैं इन गुनाहों के दलदल में फंस चुका हूँ, तू मुझे इस दलदल से निकाल ले। तो ये भी ज्यादा मांगनी चाहिए दुआ। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को, हाजात को पूरा करे। सहाबा सफर के दौरान ऊंची आवाज से जिक्र कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी ऐसी जात को नहीं पुकारते जो बहरा हो, वो तो सुनता है। लेकिन हम देखते हैं कि बकरीद के दिनों में, अय्याम तशरीक में, नमाजों के बाद बुलंद आवाज से तकबीर कहलवाई जाती है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये रूटीन से हटके, इससे क्या होता है, जैसे ही तकबीर की सदाएं गूंजती हैं एकदम हमें एहसास होता है ये क्या भाई, ये क्या हो रहा है। फौरन तवज्जो अल्लाह की तरफ जाती है कि भाई अब अल्लाह ने किस तरह से जिक्र करने का हमें हुक्म दिया है। अब अल्लाह का हुक्म ये है। और ये तकबीरात हम फजर को पढ़ते हैं और अय्याम तशरीक में यानी 13 ज़िलहिज्जा की असर में जाके ख़त्म करते हैं। हालांकि कुर्बानी के अय्याम 3 हैं, तो मुसलसल बुलंद आवाज़ से जिक्र करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने इबादत का तरीक़ा भी बकरीद के अय्याम में बदल दिया कि अल्लाह को याद करने का तरीक़ा यह है कि जानवरों के गले पे छुरी फेरो। ये भी रूटीन से हट करें। अजीब ही नौयत की इबादत है। लोग जाते हैं, जानवर खरीदते हैं, उसे लेके आते हैं। गैर मुस्लिम पूछते हैं, भाई तुम्हें क्या हो गया, अभी तो अच्छे भले थे, तुम क्यों बकरों के गायों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? पूरे साल तो हमने कभी नहीं तुम्हें ऐसा करते हुए देखा। ये एकदम से क्या सीजन आता है और हर आदमी गाय ला रहा है, बकरे ला रहा है, जानवर ला रहा है, गलियों में घुमा रहा है और उसे काट के खा भी रहा है और खिला भी रहा है। गैर मुस्लिम पूछेगा भाई ये क्या हो गया, हम क्या कहेंगे भाई ये किसका हुक्म है? अल्लाह। तो ये अल्लाह को याद करने के अल्लाह ने बहाने रखे हैं। हज में क्या होता है, बिल्कुल एक अलग नौयत की रूटीन से हट के आप लाखों रुपए खर्च करके बैतुल्लाह की जियारत के लिए जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, कंकरियां मारते हैं। दुनिया पूछती है अभी क्या हो गया भाई, इतने रुपए खर्च करके इस काम के लिए आए थे, यहाँ पत्थर मारोगे और इस घर का तवाफ करोगे, इस पे इतना पैसा खर्च किया, इससे क्या मिल रहा है तुम्हें? तो हम जवाब में क्या कहते हैं, भाई किसका हुक्म है? अल्लाह का।
رمضان میں ایسے ہی ہوتا ہے. پورے سال ہماری ایک روٹین چلتی ہے, صبح اٹھیں گے, ناشتہ کریں گے, آفس جائیں گے, دوپہر کا کھانا کھائیں گے, پھر کچھ لوگ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, پھر چائے کا ٹائم ہے, پھر پان کا ٹائم ہے, پھر گٹکے کا, نسوار کا, سارا دن منہ چلتا ہی رہتا ہے. اس کے بعد جناب گھر آئیں گے, پھر رات کا کھانے میں کیا کھانا ہے, کھانا 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 صبح سے لے کے شام تک. نارمل روٹین میں 6-7 گھنٹے کوئی انسان کھائے پیے بغیر رہ لے, کچھ بھی نہ کھائے, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا, پوری دنیا میں نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ تو انسان چکھ ہی لیتا ہے. 6 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا, چلو تھوڑی سی چینی اٹھا کے منہ میں رکھ لو, چلو 2 گھونٹ پانی کے ہی پی لو, ایسا ہی ہوتا ہے نا. چلو بھائی 2 نوالے, چلو دودھ کے دیگچی سے ڈھکن ہٹا کے 1 چمچ ملائی چاٹ لو. ہر آدمی کے الگ طریقے. کچھ بھی نہیں یار, آدھا کپ چائے پی لو, صبح سے چائے نہیں پی لو, کہہ رہے ہوتے ہیں نا. لیکن رمضان میں کیسی اللہ تعالیٰ روٹین چینج کراتے ہیں, ایک دم عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچتا ہے. سحری تقریباً صبح 5 بجے بند ہو رہی ہے, تقریباً اوپر نیچے. ایسا نہ ہو آپ ساری دنیا میں 5 بجے تک کھاتے رہیں بیٹھ کے, مثال دے رہا ہوں. تو 5 بجے کے بعد 6, 7, 8, 9, 10, 11, دوپہر 11 بجے 6 گھنٹے ہو گئے, آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا. چلو 6 گھنٹے, 12, 1 بج گیا اور 8 گھنٹے ہو گئے. نارمل دنوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے تک ایک نوالا بھی آپ نہ چکھیں. کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو تو وہ کہے گا شاید اب یہ کھا لے گا کچھ. 8 گھنٹے, 1 بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے, 8 گھنٹے ہوئے, شاید اب یہ کچھ 2 نوالے کھا لے. پھر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے بھائی ابھی بھی نہیں کھا رہی ہے. ویسے تو جائیدادیں کھا جاتا تھا ہے بھائی, جو چیز کھانے کی نہیں بھی ہوتی تھی وہ بھی کھاتا تھا. اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. 1 بجے کے بعد پھر 2 بجے, 3, 4, شام 5 بج گئے اور 12 گھنٹے ہو گئے. وہ حیران ہوگا یار ابھی بھی نہیں کھایا اس. پھر 6 بجے, پھر 7 جب بجے ہیں تو 14 گھنٹے ہو گئے. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو, دیکھے کہ بھئی آج شاید اس کو کھانا نہ ملا ہو, ایک دن برداشت کر لیا اس نے, 14 گھنٹے تک نہ کھایا اور نہ پیا. شاید کچھ شوگر لیول کم کرنا چاہتا ہو, یہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آج تمہاری آنتوں میں کوئی سوزش ہے, کوئی پرابلم ہے, تو 14 گھنٹے تک مت کھاؤ. اس کے بعد آپ نے کھایا, وہ الگ بات ہے, پھر ایسا کھایا کہ پولیس بھی آپ کو نہیں روک سکے. پھر کیا ہوا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے روزہ رکھا. اس کے بعد غیر مسلم دیکھے گا کہ شاید اب ان کے مذہب میں نماز کی آج چھٹی ہوگی, کیونکہ انہوں نے نماز سے بڑھ کر محنت والا کام کر لیا ہے. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ عشاء کے بعد اور مزید لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں, جو پورے سال میں یہ عمل نہیں ہوتا. انہو یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اے نبی, جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے, اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ الٹتا پلٹتا بھی آپ کو دیکھتا ہے اللہ. تراویح میں کیسے رکوع میں جا رہے ہیں, پھر قومہ میں جا رہے ہیں, پھر سجدے میں گر رہے ہیں, پھر سجدے سے بیٹھ رہے ہیں, پھر دوبارہ سجدے میں جا رہے ہیں, پھر کھڑے ہو رہے ہیں, پھر دوبارہ رکوع, پھر قومہ, پھر سجدہ, پھر سجدے سے. کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو, اس نے آپ سے بولا کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا, اور اسے پتا ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو, آپ پھر بھی نہیں بتا رہے اس کو. وہ بلائے گا, بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے. آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں, اس لیے نہیں بتا رہا. اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس کو. لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے, میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں, وہ مجھے بچا لیں گے, اس دادے کو غصہ آئے گا کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی, آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانیاں مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی ہیں, مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہیں, مخلوق ہیں, اللہ کے ہاتھ میں سارے اسباب ہے. وہ جب پریشان کرنے پر آئے گا, وہ مصیبتیں دینے پر آئے, ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو اس کی توفیق کے بغیر برداشت کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے. تو کتنی بڑی وعید ہے دعا نہ مانگنے پر. اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے, حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے,
میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ. ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا. کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا. اس نے کہا انشاءاللہ، یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گدھا میرے ہاتھ میں ہے، نسل اس کی اچھی ہے، مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے. گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ. اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا، اسمبلیوں میں آتا، پتہ چلتا ہے یہاں مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے، ہول سیل کے حساب سے ہمارے یہاں. تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا. وہ کہہ رہے اللہ نے چاہا کہ سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے. مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ، تو منہ مانگی قیمت پہ بکے گا. اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا، ڈاکو آیا، گدھا چھین کے لے گیا، یا اس گدھے کو بھی بیماری ہوئی مر گیا. اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اسی بندے سے رابطہ ہوا، اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا، انشاءاللہ کوئی ڈاکو آیا، انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے لے گیا. اب بات بات پہ کیا لگا رہا ہے؟ انشاءاللہ. اس نے کہا کمبخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ، اور اب لگا رہا ہے. تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے؟ تو بھئی یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو. جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے؟ گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے. تو اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. بات بات پہ اللہ سے دعا مانگا کرو. پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں. بات بات پہ دعائیں مانگتے تھے، بات بات پہ دعائیں یاد کریں. دعائیں ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ، یہ نام نوٹ کر لیں. کیا نام ہے اس کا؟ مناجات مقبولہ. ہر کتاب ہر لائبریری سے مل جائے گی. یہ جو جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں نا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے. ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لیا ہے قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں، بہت جاندار دعائیں ہیں وہ. اچھا دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا، وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی. پھر تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. سمجھتے ہیں؟ ہفتے کے دن، اتوار کے دن، یہ یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں اس کی. اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے، یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا ترجمہ. آپ بے شک عربی نہ پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیں. وہ روزانہ کا معمول بنائیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ ایسی جاندار دعائیں، ایسی جاندار، ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا، چسکا لگ جائے گا. کیسی کیسی دعائیں دیکھو، ایک پڑھ کے سناتا ہوں. اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے، ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے. زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ. دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی خوف ووف نہیں ہوتا. پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے، بچوں کے پیپر ہونے والے، ایگزام ہونے والا، ایک دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں. زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی، ان سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. کراچی میں اللہ کا فضل ہے، یہ ٹینشن کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ بڑا فائدہ پورے سندھ میں الحمدللہ. یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی اب تک، چاہے کسی کی بھی ہو، تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر دی ہے. لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں. کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ، تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا، اسلام آباد ایبٹ آباد میں شاید کیڈٹ کالج، کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا کراچی میں، نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا ناظم آباد میں، وہاں گیا ہوا. اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اماں نے اچھا فیصلہ کیا، مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا، میں پڑھ لیتا ہوں، چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہوں. تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ
ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جاؤ تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں، کہہ رہے یہاں ہو تو ہر آدمی، میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے، سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں آؤ تو پڑھے ہوئے ہیں۔ کراچی میں الحمدللہ پڑھے ہوئے لڑکے پوری پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ہم نے بھی بیان کر کے اپریشیٹ کر دیا، وہ کہہ رہے اب ٹھپا لگے اب تو اور کھیلو۔ ہم نے تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ چلو روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، یہ مطلب تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہیں کرو۔ تو یہاں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ یہاں آپ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کراچی میں، اور پڑھے بغیر آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے، اپنا بھی بیڑا غرق اور قوم کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، نہ خود کچھ آتا ہے، نہ ترقی تھوڑی کر سکتا ہے آدمی فالتو ڈگریاں لے کے، وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ ایک ہمارے مشہور ڈاکٹر تھے جو بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، کیا ہیں ڈاکٹر، جب ان کی جعلی ڈگریاں پکڑی گئیں لوگوں نے کہا یار ڈگری کو چھوڑو، بندہ میں قابلیت ہے، تو وہ تھوڑے دنوں میں قابلیت کبھی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ جو اندر سے ہوتا ہے نا تھوڑے دنوں میں آدمی وہ آ جاتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے زیادہ عرصہ۔ تو جعلی ڈگریاں جعلی ہی ہوتی ہیں، پکڑا جاتا ہے آدمی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے۔ تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی۔ بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جو شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ منیب لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو منیب نہیں ہیں، جو اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور دونوں واقعات میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے بہت نوازا تھا۔ تو ایک اللہ کے شکر گزار بنے اور ایک اللہ کے ناشکرے بنے۔ ایک آل داؤد اور آل سلیمان ہے اور ایک قوم سبا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آل داؤد اور آل سلیمان اللہ کے شکر گزار بنے، ان کو بھی دنیا میں بڑی نعمتیں دی، بلکہ بہت زیادہ نعمتیں دی، ان کو تو قوم سبا سے بھی زیادہ نعمتیں دی۔ اور دوسری قوم سبا تھی جن کو داؤد اور سلیمان جیسی نعمتیں تو نہیں ملی، لیکن کم نعمتیں ان کو بھی نہیں ملی۔ تو داؤد اور سلیمان بے تحاشا نعمتوں میں بھی اللہ کو نہیں بھولے، اور قوم سبا وہ ان کی نسبت کم نعمتیں ملی لیکن اس میں بھی وہ اللہ کو بھول گئے اور ناشکری کی باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ تو اب یہ دونوں کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت فضل عطا کیا۔ وہ فضل میں روحانی برکتیں بھی تھیں اور مادی برکتیں بھی۔ تو روحانی برکتیں کیا تھیں؟ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑو تم داؤد کے ساتھ بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو تم بھی۔ یہ روحانی برکت تھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی، اور پرندے جمع ہو کے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آوازیں سب مخلوق سنتی تھی، کیونکہ مطلق تسبیح تو وہ تو ویسے ہی پہاڑ اور پرندوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو وہ تسبیح تو پھر داؤد علیہ السلام کا خاصہ نہ ہوئی نا، تو یہاں الگ تسبیح مراد ہے، وہ یہ کہ پہاڑوں سے باقاعدہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی اور پرندوں سے بھی آواز آتی تھی۔ تو یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا، اس سے داؤد علیہ السلام کو فائدہ بھی ہوا کہ لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے اور ان کا ایمان بڑھتا تھا، اور وہ بھی پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے، اور اس سے تسبیح کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں آج کل کے کچھ لبرل سیکولر اسکالرز آ رہے ہیں جو تسبیح ہاتھ میں پھرانے کو اور اللہ اللہ کرنے کو بڑے توہین آمیز لہجے سے اس کو کہتے ہیں ان لوگوں نے بس اسی میں قوم کو الجھا دیا، اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے۔ تو حالانکہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں نا آگے کام بھی وہی کرتے ہیں، جن کو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے وہ آگے بھی کچھ نہیں کر پاتے، وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ کے نام کو بار بار دہرانا، اس کی اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ آگے اللہ نے جو مادی برکتیں عطا فرمائی ان کا تذکرہ ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے لیے پگھلا دیا تھا، لوہا پگھلا دیا۔ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، جہاں چاہے اس کو موڑ لیا کرتے تھے۔ کیوں پگھلا دیا؟ اس وجہ سے کہ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اس لوہے سے اب آپ اپنے ڈیفنس کو، اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے۔ آپ ایک بہت پاورفل ایک اسٹیٹ بنائیں گے جس کے پاس ایک مضبوط آرمی ہوگی، اور اس کے پاس ایک بہت زبردست اسلحہ ہوگا، اور اس کے پاس اپنے ڈیفنس کا انتظام بھی ہوگا، تاکہ آپ پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں، لڑائی میں آپ کو شکست نہ ہو۔
انعم السابغات، آپ زرہیں بنائیں، یعنی جنگی جو لباس ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جنگی لباس جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہسٹوریکل موویز جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں کہ پہلے زمانے میں تلوار سے بچنے کے لیے کیسے بڑی بڑی جنگی لباس پہنے جاتے تھے، جنگی ٹوپیاں پہنی جاتی تھیں. خود غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ٹوپی پہنی ہے، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو آپ کو تلوار اور تیر کے اور نیزے کے وار سے بچاتی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی داؤد علیہ السلام ہیں. تو بڑی بڑی زرہیں بنائیں، وقدر فی السرد، اور جوڑنے میں ایک اندازہ سے کام لیں آپ، یعنی ایک مینجمنٹ کے تحت جوڑیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعہ کا بظاہر اہم پہلو نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بڑا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے. اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپ زرہیں بنائیں. ظاہر ہے جب ہم زرہیں بنائیں گے، جنگی لباس پہنائیں گے، تو ان کو سینا بھی تو پرونا بھی تو پڑے گا نا، کڑیوں سے جوڑنا پڑے گا تاکہ موویبل ہوں، وہ آسانی سے آپ کی باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں. لیکن اللہ نے الگ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے جوڑ میں انداز، یعنی اندازے کا مطلب یہ نہیں کہ اندازے سے کام لیں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اندازہ، بلکہ قدر کا مطلب باقاعدہ مینجمنٹ ہونی چاہیے. تقدیر عربی میں مینجمنٹ کو کہتے ہیں. آڑی ترچھی کڑیاں نہیں ہونی چاہیے، ایک خاص اندازے کے تحت جو جس کے قد کے لحاظ سے جو زرہ بنائی جا رہی ہے، تو اسی کے زرہ کے لحاظ سے وہ کڑیاں بہت ہی سوٹیبل ہونی چاہیے کہ کتنی موٹی ہوں، کتنی ان کی لمبائی ہو، اور کتنی وہ کرو ہوں، اور کس دھات سے بنائی جائیں وہ، اور کتنا ان کو فولڈ کیا جائے، اور ہر لحاظ سے، تاکہ بہت ہی آرام دہ لباس بن سکے. تو یہ اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں مینجمنٹ پسند ہے. کوئی بھی کام جب آپ کریں تو ایکسیلنسی کے ساتھ کریں، اور جنگ میں ڈسپلن کی اور ایکسیلنسی کی فوج میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دنیا کی کامیاب فوجیں ہمیشہ ان میں ڈسپلن ہوتا ہے، ان کا ہر کام میں ایکوریسی ہوتی ہے. لیکن جہاں پینڈو پن ہوگا، جہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، آڑا ترشا کام ہوگا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہو رہا ہے، تو فوج تو کسی حد تک اس بدنظمی سے بچی ہوئی ہے، لیکن جو عام ہمارے ملکوں کے حالات چل رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، سب کے سامنے ہیں. تو اس سے قومیں ترقی سے رک جاتی ہیں. جاپان میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا ان لوگوں میں کہ کس طرح ان لوگوں میں ڈسپلن ہے، اور جس چیز کو بھی وہ بناتے ہیں تو بہت ہی اس میں ایکوریسی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کام کو ٹرخاتے نہیں ہیں. تو اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں زرہیں بنائیں، لیکن اس میں جان چھڑانے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک جنگی لباس بنا رہے ہیں، آپ ایک اسلحہ بنا رہے ہیں، تو جان چھڑانے والا کام نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہو پوری توجہ کے ساتھ، تو خاص طور پہ ڈیفنس میں تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو کوئی بھی کام کرتے ہیں ٹرخانے کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے کہ ہماری قوم میں یہ بیماری پھیل گئی ہے، کسی آپ مزدور کو کوئی کام دے دیں تو وہ آپ سر پہ کھڑے ہو کر کام کروائیں گے تو شاید کو صحیح کر لیں، ورنہ کوئی بھی کام وہ ڈھنگ سے نہیں کرے گا. سیمنٹ بجری کو ملائے گا تو پانی صحیح نہیں اس میں حل کرے گا، سیمنٹ کم کر دے گا، بجری زیادہ کر دے گا، کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو درزی کو آپ کپڑے سینے کے لیے دے دیں، وہ آڑے ترچھے سی کے رکھ دے گا، وہ بھی کوئی محنت سے اور فوکس کر کے کام نہیں کرتا. کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں جان نہیں کھپاتے، ادھوری تحقیقات لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں گمراہ کرتے ہیں. کہیں کوئی سیاسی تجزیہ کرنا، اس میں بھی کوئی محنت نہیں کرتے، بس چند ادھر کی صحافیوں کو سنا، کچھ ادھر کو سنا، اور ایک تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایکسیلنسی پسند ہے. کوئی بھی کام جب آپ کریں تو پوری توجہ کے ساتھ کریں. تو وقدر فی السرد، اے داؤد آپ ان کڑیوں کو جوڑنے میں خوب مینجمنٹ سے کام لیں. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل بھی آپ اچھا کریں. انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو. اس سے دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور کتنے پاورفل تھے، ان کی خلافت بھی قائم ہوئی، لیکن پھر بھی ڈیفنس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ترغیبات دے رہا ہے کہ لوہے کی زرہیں بنانی ہے اور پھر اسلحہ بنانا ہے، اور بہت ہی یعنی جو آپ کے بس میں ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، پھر آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی. ہم اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے پوری قوموں کو جو ہے وہ دشمن کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور پوری قوموں کو کے مستقبل کو ہم تباہ کر دیتے ہیں. ولی سلیمان الریح، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تاکہ سفر آسان ہو جائے. سفر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. سفر کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، تجارت کے دروازے کھولتا ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے قرآن میں سفر کو بھی ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا گیا. آگے قوم سبا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے سفروں کو آسان کر دیا تھا.
کیونکہ سفر آسان ہونے سے بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے. ولی سلیمان الریح، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. ایسی ہوا تھی کہ غدوها، اس ہوا کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر تھی. یعنی ایک مہینے کا سفر وہ ہوا ایک صبح، یعنی ایک صبح کو گزرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے 1-2 گھنٹے لگتے ہوں گے، تو وہ مہینوں کا سفر ہوا ان کا تخت اٹھا کے لے جایا کرتی تھی دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس ہوا کی ایک شام بھی ایک مہینے کے برابر تھی. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا تو ہم نے تانبا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا چشمہ چلا دیا. اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، بظاہر یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، دریافت ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے لیے تانبے کا جو ہے چشمہ ابل پڑا تھا، گرم چشمہ، تاکہ وہ پگھلا ہوا تانبا پہلے سے مل جائے ان کو، تاکہ تانبے کو پگھلانا نہ پڑے. تو کیونکہ تانبا زمین سے نکلتا ہے ٹھوس کنڈیشن میں، تو کہیں کھدائی ہوئی ہوگی سلیمان السلام کے دور میں، کوشش کی ہوگی انہوں نے، تو اللہ نے کوئی ایسا چشمہ دریافت کروا دیا کہ وہاں پگھلا ہوا تانبا، یعنی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا زمین کا اس جگہ، تو وہاں پگھلا ہوا تانبا دریافت ہو گیا. تو وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے اسی طرح یعنی اس کا جو ہے چشمہ نکل پڑا. تو سلیمان علیہ السلام کو اس تانبے سے چیزیں بنانا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ 2 پروسیس ہوتے ہیں. پہلے آپ کو تانبے کو بھٹیوں میں پگھلانا پڑتا ہے، پھر اس کو سانچوں میں ڈالنا پڑتا ہے. تو اللہ نے ایک پروسیس آسان کر دیا، بھئی تانبا پہلے سے پگھلا ہوا ہے، آپ نے بس اس کو مختلف سانچوں میں ڈال کے اس سے اسلحہ بنانا ہے، یا تعمیراتی کام کرنا ہے، یا دیگیں بنانی ہے، یا جو بھی آپ نے جو بھی ایک ترقی یافتہ قوم کو ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، سوسائٹی کے لیے جن اوزار اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام اوزار اور آلات وہ آرام سے بنا سکے. فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بھی ہم نے بعض کو مسخر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے سارے جنات مسخر نہیں تھے، اور اگر سارے مسخر بھی تھے تو کام میں سب کو نہیں لگایا تھا انہوں نے. جن بھی ایسے تھے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے کام کرتے رہتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے. یعنی اللہ نے ان کو سلیمان کے تابع بنا دیا تھا. اور آج عاملین کہتے ہیں ہم نے جن کو اپنے قابو میں لے لیا ہے. تو وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جن کو سلیمان کے قابو میں دیا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے خود سے قابو میں نہیں کیا تو یہ آج کل کے عاملین کہاں سے جنات کو قابو میں کر سکتے ہیں. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جن بھی ہمارے حکم سے اعراض کرے گا، یعنی سلیمان کی اطاعت نہیں کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے. یعنی اس کی مذہبی ذمہ داری تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرے. پھر وہ جنات کرتے کیا تھے بھائی؟ یعملون لہ ما یشاء، جو کچھ چاہتے سلیمان علیہ السلام، جنات وہ کام کیا کرتے تھے، وہ چیزیں بنایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کیا کیا بنوایا کرتے تھے ان میں سے چند چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا. کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے، ایک پاورفل گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے ایک اسٹیبل آرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آرمی کی بیسک ضرورات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہت بڑی فوج تھی، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے کیا بناتے؟ من محاریب، بڑے بڑے محلات بناتے تھے. وہ محلات قلعے بھی ہو سکتے ہیں جہاں اپنی فوج کو محفوظ رکھ سکیں، اور وہ محلات بلڈنگیں بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے. تو اب وہ ضرورت کا اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی آپ مضبوط ریاست بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، دفاتر بھی ہو سکتے ہیں وہ، تو مضبوط عمارتیں بنایا کرتے تھے. وَتَمَاثِيلَ، اور تصویریں. اب تمثال کا لفظ مطلق تصویر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب آپ کاپی کر کے اس جیسی شبیہ بناتے ہیں اس کو تمثال کہتے ہیں، چاہے وہ جسم والی ہو یا دیوار پر ہو. تو اب بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جاندار تصویر تھی، بعض اس طرف گئے ہیں بے جان تصویر تھی. تو خوب سمجھ لیں کہ تمثال جاندار تصویر کو نہیں کہتے، مطلق تصویر کو کہتے ہیں، چاہے وہ جاندار کے چہرے کی ہو یا بے جان چیزوں کی ہو. تو یہ جو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا نا کہ تصویر سازی اسلام میں جائز ہے، یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمثال کا اطلاق مطلق تصویر پر ہوتا ہے. تو اس میں جاندار کی تصویر بھی داخل ہو سکتی ہے، بے جان بھی. تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر حرام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر ظاہر سلیمان علیہ السلام حرام کام کیوں کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں تھیں. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، یعنی زینت بھی اسلام میں جائز ہے نا. تو ایسی تصویریں بنایا کرتے تھے درختوں کی، اور مختلف یادگار کی طور پہ کوئی تصویریں ہوتی ہوں گی، وہ تصویریں بنایا کرتے تھے. اس میں کیا حکمت تھی قرآن نے بیان نہیں کیا. زینت بھی مقصود ہو سکتی ہے، جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس سے دیواروں میں، پردوں میں ایک زینت پیدا ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی تصویریں تھیں وہ بہرحال بنایا کرتے تھے. اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ جاندار کی تصویریں، اور ہو سکتا ہے اس وقت اس امت میں تصویر سازی حرام نہ ہو، ہماری امت میں تصویر سازی کو حرام قرار دیا.
تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ تھوڑا کمزور جواب ہے، اس لیے کہ ہم اگر پچھلی کتابیں دیکھتے ہیں تو اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے قرائن ملتے ہیں کہ تصویر سازی صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، تمام آسمانی مذہبوں میں تصویر سازی حرام رہی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر ایک بڑی زبردست تحریر لکھی ہے، میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے پڑھی تھی، اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے، تو اب اس حوالوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ ٹاپک بہت اہم نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ ہمیں تو اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے نا، ان کی شریعت میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تصویر سازی جائز بھی تھی تو ہماری شریعت میں بہرحال حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں نے تحریر پڑھی تھی اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے کہ ان حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ تصویر سازی جو ہے پچھلی امتوں میں بھی حرام رہی ہے، اور یہ یہود و نصارہ میں جو بیماری آئی ہے نا، خاص طور پر عیسائیوں میں حضرت مریم کی شبیہ بنانا، حضرت عیسیٰ کی اور اس طرح کے بت بنانا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی ہے، یعنی مذہب کی مخالفت کی ہے۔ تو تصویر سازی، جاندار کی تصویر بنانا، یہ ہر مذہب میں حرام رہا ہے، یعنی آسمانی مذاہب میں۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمثال سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے جان چیزوں کی تصویریں حضرت سلیمان علیہ السلام بنوایا کرتے تھے جنات کے ذریعے۔ وجفان، اور بڑے بڑے پیالے، یعنی پیالے تو جفان کا مطلب تو پیالے، کل جواب کا مطلب بڑے بڑے، یعنی حوض جیسے، تالابوں جیسے پیالے، بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے تاکہ جو ہے اس میں بہت بڑی کوانٹٹی میں کھانا تیار ہو سکے یا کھانا کھایا جا سکے۔ تیار تو دیگوں میں ہوتا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، تو کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، تو ہو سکتا ہے سینکڑوں فوجی ایک ہی وقت میں نمٹ جاتے ہوں، اور تاکہ جو ہے فوج کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں اور آگے وہ لڑائی کے لیے کام کر سکے۔ تو یہ تمام اسباب جو کسی ریاست کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں، یہ تمام اسباب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے۔ وجفان کل جوابی وقدور الراسیات، اور گڑی ہوئی دیگچیاں، تو وہ بھی بڑے بڑے دیگڑے ہوا کرتے تھے جن میں کھانا پکتا تھا، کیونکہ جو فوجی لوگ ہیں وہ تو نہیں ملازمت کر سکتے تھے نا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا، ان کو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا، تو اجتماعی کھانے ہوتے تھے، جب سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہے تو بہت بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے، ان میں وہ کھانا تیار ہوا کرتا تھا۔ تو وہ دیگ بنانا اس زمانے میں وہ بھی ایک بڑا اچھمبے کا کام تھا نا، کہ اتنا بڑا دیگ ہم بنائے کیسے؟ تو اللہ نے یہ اسباب و وسائل دیے، اور جہاں انسانوں سے سلیمان علیہ السلام نے کام لیے وہاں جنات سے بھی کام لیے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ جنات اور بھی کچھ کام کیا کرتے تھے، سمندر کی تہ میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے۔ وہ ہیرے جواہرات بڑے مہنگے بکا کرتے تھے، وہ اکنامیکلی بھی سلیمان علیہ السلام کی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے، اور تبھی تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب اپنا تخت دکھایا تو وہ حیران ہو گئی نا کہ اتنے ہیرے جواہرات کہاں سے آئے جو بڑی مالیت کے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کام بھی جنات کیا کرتے تھے، اور بہت سارے کام تھے جنات کے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے حکم سے جنات میں سے کوئی بھی اعراض کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرنا تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ تو ہو گئی سوری آیت۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور جمی ہوئی دیگیں، اعملوا علی داؤد شکرا، اور ہم نے داؤد سے کہا اے داؤد کے خاندان والو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکور یعنی شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو، کیونکہ شکر گزار تھوڑے ہیں، تو جو تھوڑے ہوتی ہیں نا اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو میرے بندوں میں ناشکرے بہت ملیں گے، شکر گزار تھوڑے ہوں گے، تو تم اور جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، سپلائی ڈیمانڈ کا اصول ہے نا، مارکیٹ میں جو چیز کم ہوگی اس کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی۔ تو اللہ نے گویا بتا دیا کہ جو میرے بندوں میں شکر کرے گا نا تو میری نظر میں اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ سارے ہی شکر ادا کر رہے ہوتے تو یہ تو کامن مسئلہ ہوتا، لیکن زیادہ تر ناشکرے ہیں، تو جو تھوڑے شکر کریں گے تو میں ان کی بہت زیادہ قدر کروں گا۔ تو اے داؤد اور داؤد کے آل، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو بھولنے والے بہت ہیں، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھنے والے کم ہیں، تو آپ ان کم لوگوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جائے۔ مظلوم پہ انسان کو رحم تو آتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔ خوب سمجھ لو، محبت ہمیشہ مستغنی سے ہوتی ہے، عزت ہمیشہ مستغنی کی ہوتی ہے۔ دیکھو جو غنی ہے نا، غنی مالدار، انسان کا دل مائل اسی کی طرف ہوتا ہے۔ غریب پہ ترس تو آئے گا، دوستی لگانے کے لیے اس کی طرف دل مائل بولو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو میری ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر غنا ہے، غنا کا مطلب اس کو میری ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز انسان کو مائل کرتی ہے اس کی طرف، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو
आदमी समझता है ये मेरा मोहताज हो सकता है। मोहताजी का उनसर जहां आ गया वहां इंसान के दिल से उसकी अजमत निकल गई। अल्लाह जब अपना इंट्रोडक्शन करवाता है ना कि मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करें, तो क्या अल्लाह अपनी माज अल्लाह मजलूमियत बयान करता है भाई मेरे पास कुछ भी माज अल्लाह नकल कुफर कुछ भी नहीं है, मैं तो इस कायनात का मालिक रहा ही नहीं, सब तो तुमने कब्जा कर लिया है। ना 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 ना, अल्लाह जब अपना तारुफ करवाता है, अल्लाहु समद बेनियाज, किसी की जरूरत उसको नहीं। लहू माफिस समावाती, जो कुछ आसमानों में हमारा है, जो कुछ जमीन में है हमारा है, ये तो हमने तुम्हें भीख में दिया हुआ है, असल तो हम है। अल्लाह बताता है मैं दौलत वाला हूँ, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाती वल अर्ज़, आसमानों और जमीन के खजाने मेरे हैं। तो अल्लाह अपना बैंक बैलेंस बता रहा है ना, बहुत दौलत वाला हूँ। इससे पता ये चलता है कि अगर आप अपनी आजमत दूसरे के दिल में बिठाना चाहते हो तो अपनी मोहताजियां उसके सामने पेश ना करो। यार मेरे यहाँ भी दर्द रहता है, मेरे घुटने का भी मसला है, मेरे को शुगर भी है, मेरे गुर्दों की भी स्वेटिंग आउट चल रही है, मेरे सर पे बाल भी नहीं उग रहे, मेरी बीवी भी भाग गई है, और जो है वो पैसे भी नहीं है, और टेंशन भी बहुत है। किससे? सामने वाले के दिल में आपकी मोहब्बत नहीं पाए। तरस खा के 50 रुपए ज़कात के देगा जरूर, समझ रहे हो? तरस खाएगा, 50 रुपए निकाल के बोलेगा पतली गली से निकल गया। आपकी आजमत जब बैठेगी जब आप सर उठा के की। हो सकता है मेरे इस बयान से गरीबाती परेशान हो कि एक तो गुर्बत की टेंशन, ऊपर से मुफ्ती साहब ने कह दिया गरीब की इज्जत नहीं होती। उसका जवाब ये है कि गुर्बत ऐब नहीं है, मोहताजी, लोगों की जेबों पे नजर रखना ये ऐब है। गरीब हो के भी सर उठा के जी चल सकता है, और मालदार हो के भी भिखारियों की तरह जिंदगी गुजार सकता है। हमारे बहुत से सियासतदान मालदार हैं, सोच के भिखारी हैं, दौलतमंद होने के बावजूद उनकी मुआशरे में इज्जत नहीं है, क्योंकि हर वक्त हाथ कैसे रहता है, ऐसे रहता। और हमने उलमा को देखा है, घर में खाने को रोटी नहीं है, सर उठा के जीते हैं। पूछो भाई कुछ है? अल्लाह का दिया बहुत कुछ। किसी की जेब पे नजर, बोलो इस्तिगना। नबी ने फरमाया तखल्लु, ये असल मौजू कहीं हट ना जाए ना तो लेके शुरू हो, दरमियान में टेक्निकल पॉइंट की बातें आती है वो पार्सल करना जरूरी है, क्योंकि फिर वो अलग से मौजू बना के नहीं आती। हदीस में आता है तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक इख्तियार करो, अल्लाह की खुलुक जो तबीयत है ना वो अल्लाह वाली इख्तियार करो। तो अल्लाह का खुलुक वो दूसरों के सामने मोहताज बनना है या गिना है? गिना कहते हैं मोहताज ना हो, तभी गनी मालदार को भी कहा जाता है। असल में मालदार का असल तर्जुमा गनी नहीं है। मालदार को अरबी में गनी इसलिए कहते हैं कि वो लोगों से मुस्तगनी होता है, गनी होता है, बेपरवाह होता है। समझते नहीं हो मेरा ख्याल। गनी से ऊपर का दर्जा है समद। गनी कहते हैं जो किसी का मोहताज ना हो, समद कहते हैं जो किसी का मोहताज ना हो, लोग उसके मोहताज हो। समझते नहीं हो बात को? इंसानों में भी समद होते हैं। महल्ले का दादा है भाई, किसी से नहीं मांगता, लेकिन बहुत से घरों के चूल्हे इससे जल रहे हैं। हकीकी समद तो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। तो ये बनने की कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी के मोहताज ना हो, लेकिन आपके जरिए बहुत सौ के घरों में चूल्हे जल रहे हो। ये अच्छी सिफत है। आज तो सारा आवाई के आवाई बिगड़ा हुआ है। तो ये बात कहाँ से शुरू हुई जी? ख्वाहिशात की मोहताजी तो शुरू हुई थी, वो तो यहाँ से इधर कहाँ से एक बंदा डायरी ले जी, बिल्ली की तरह तो सुपड़ के वो तो मार दिया था हमने उसको। है नीयत से तो बात कर रहा था, नीयत से क्या बात। खैर मैं मिसाल दे रहा था कि कौन बिल्ली की तरह सुकड़ा था? हाँ, वो कमारा के सुन के ना, वो वाला बेचारा बिल्ली की तरह क्या हो जाता है, सुकड़ जाता। तो बात ये चल रही थी, एक तो ये मैं जल्दी से मुकम्मल कर दूं कि आप चाहते हैं ना सामने वाले के दिल में अपनी मोहब्बत बिठाएं तो मोहताजियां जाहिर ना करें। हत्ता कि मियाँ बीवी का भी यही मामला है। एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर है, यूट्यूब पे उनका एक बड़ा अच्छा क्लिप देखा मैंने। बहुत दफा वो फेंकते भी है लंबी लंबी, लेकिन बाद दफा बड़ी खानदानी बातें भी करते हैं। तो बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की, बहुत अच्छी बात की, और एक लिबरल आदमी के मुंह से ये बात सुन के मुझे ज्यादा अच्छा इसलिए लगा। मैंने कहा भाई ये खानदानी बात, पर मैं लिबरल लोग इस तरह की बातें करते नहीं है। तो मैंने उस तक वो कमेंट्स भी करने का इरादा था, लेकिन वो पता नहीं क्लिप कहाँ गायब हो गया ना, वो फिर बहुत तलाश किया मिला, वरना मैं लिख रहा था अपना नाम लिख के कमेंट्स करूँ, डॉक्टर साहब हटो बच्चों हो गया, खानदानी हुआ तो। मुफ्ती तारिक मसूद है।
लेकिन वो क्लिप ही शॉर्ट हो गया मारपीट से, पता नहीं खतुबार, तो छोड़ो। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, माहिर नफ्सियात है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना इस्तिगना वाली, कि जब आप मुस्तगनी होते हैं तो फिर आपकी अजमत भी सामने वाले की दिल में आती है। उन डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, उनका तो ये टॉपिक नहीं था लेकिन जो बात की वो इसी से रिलेटेड है, तो मुझे याद आ गई वो। उन्होंने खवातीन को नसीहत की एक बड़ी प्यारी मिसाल से कि देखो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती कॉलेज के बाहर लड़के इंतजार में खड़े होते हैं, होता है कि नहीं होता है भाई? कॉलेज के बाहर लड़के इंतजार में, लड़के ही खड़े होते हैं, लड़कियां कभी बॉयज कॉलेज के बाहर नहीं खड़ी होती। कभी ऐसा देखा कि बॉयज कॉलेज और लड़कियां बाहर इंतजार में? अगर इतना खुशकिस्मत कॉलेज कोई हो तो सारे लड़के वहीं चले जाएं फिर, कि भाई ये सारी गर्ल्स इंतजार में खड़ी। उल्टा मामला होता है, गर्ल्स कॉलेज के बाहर कौन खड़ा होता है? लड़के। लड़कियों के पीछे कौन भागते हैं? हर नर मादा के पीछे भागता है। जानवरों में भी है, इसके बरक्स बहुत कम होता है, बहुत ही कम, लेकिन जानवरों में भी है कि नर हमेशा मादा के पीछे। डॉक्टर साहब ने बड़ी खानदानी बात की कि ये क्या वजह है कि जो आदमी आपके पीछे भागता था रिश्ते तलाश करने के लिए, अप्पा के रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर जो है वो इस्तिखारे निकाल रहा है, और ये मेरी अपनी ताबीरात हैं, जब शादी हो जाती है तो फिर बीवी शौहर के पीछे भागती है सारी जिंदगी। क्या ख्याल है भाई? थोड़े दिन तक तो मामला सेट रहता है, उसके बाद क्या होता है? बेगम साहिबा हमें ये टाइम नहीं दे रही, ये आ नहीं रहा, पहले कॉलेज के बाहर 3-3 घंटे खड़ा रहना। एक दिन मैंने नंबर दे दिया था तो खुशी से बेहोश हो गया। ऐसा ही हो रहा होता है। हम कोई भी काली कुलूटी कोई भी लड़की किसी बंदे को नंबर देके चली जाए ना, वो लड्डू तो फूटते हैं उसके दिल में। रफी भाई भी कह रहे हैं हाँ जवान आदमी है गाय, तो ये तारीफ कर रहा हूँ आपकी। तो अब होता क्या है, निकाह के बाद थोड़े दिन तक तो ये सेटअप चलता है, उसके बाद मामला क्या हो जाता है? बिल्कुल उलट। फिर बीवी को शिकायत हो कि टाइम नहीं देता, घर से बाहर रहता है, कटर के ढक्कन पे सारा दिन बैठा रहता है, घर आने के बाद भी बाहर निकल जाता है, घुमाने नहीं लेके जा रहा, कहीं होटल पे नहीं लेके जा रहा, कहीं सफर पे नहीं लेके जा रहा, टाइम ही नहीं। यही शिकायतें चलती है ना सारी जिंदगी। डॉक्टर ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह औरत खुद है। वो ये शो करने लगती है कि मैं आपकी बहुत ज्यादा मोहताज हूँ, आपके टाइम की, आपके पैसों की, आपकी मोहब्बत की। इस मोहताजी की वजह से इसके दिल में ये ताबीरात मेरी अपनी है। आप कहेंगे डॉक्टर ने तो ये अल्फाज नहीं कहते, डॉक्टर ने जो कहा ना वो मैं अपने अल्फाज में बयान, हमारा अपना स्टाइल है ना, हर आदमी का अपना स्टाइल होता है भाई, हर बात को हर आदमी अपने स्टाइल में, तो स्टाइल हमारा है, बात डॉक्टर साहब की, मिसाल डॉक्टर साहब की है, बात भी नहीं मिसाल। बात तो हमारी है जो अभी मैंने आपको इस्तिगना वाली बताई, मिसाल बड़ी खानदानी है इसलिए बयान कर रहा हूं। तो ये होता है कि औरत अपने आप को ये साबित कर देती है कि मैं आपकी मोहताज। मर्द को पता है कि यार ये कहीं भागने वाली, ये तो घर का माल है, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसको मैं टाइम दूं तो भी है, नहीं टाइम दूं बोलो ये तो कब्जे में आ गई ना, ये तो कब्जे में आ गई, इसने किधर जा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो डॉक्टर ने बड़ी खानदानी मिसाल दी कि औरत में इस्तिगना खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार आप घर से बाहर निकले फोन करके पूछ नहीं, फिर दफ्तर बैठे हुए हैं, क्या खाया, चाय पी लिया आपने, ऑफिस, फिर वापस अभी तक आए नहीं आप वापस, मैं घबरा गई थी आप रह कहाँ गए। ये चीजें क्या करती हैं, ये एक इंसान की नेचर है। अगर थोड़ा सा नाज नखरे टाइप की चीज हो ना तो फिर मामला क्या होगा, वो कैफियत तो नहीं होगी जो कॉलेज के बाहर होती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि एक साहब सफर पे गए 10-15 दिन के लिए, जिस दिन घर आ रहे थे कह रहे थे यार 10-15 दिन घर से बाहर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जन्नत में टहल रहा हूँ, और घर में जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि अब फिर जेल में जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं फिर वही, घर से बाहर जाओ बता के जाओ, घर में आने से पहले देर हो जाए तो बताओ। एक एक चीज ना मोबाइल पे बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह बंदा गया कहाँ है। तो उसी खवातीन को एक नसीहत कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इस्तिगना पैदा करो अपने अंदर, बोलो भाई जैसे मुझे आपकी जरूरत है आपको भी मेरी उसी तरह जरूरत, आपको भी मेरा टाइम मुझसे चाहिए, अभी नहीं है टाइम मेरे पास, हर वक्त टाइम बातें ये क्या है, थोड़ा सा स्टाइल मारना पड़ेगा। आपने कहा कि चलो बेगम शॉपिंग करने चलते, क्या शॉपिंग लगा के रखी, मुझे अपने भी कुछ काम होते हैं। वो हमारे दोस्त थे, उनकी वाइफ आलिमा बन रही थी, वाइफ क्या बन रही थी? आलिमा, वो बहुत पढ़ रही थी। तो मैं जब उन दोस्त से मिलने के लिए जाता तो मुझे कहते कि यार वो मैं पहले नाश्ता कर लूं उसके बाद चलूंगा। मैंने कहा नाश्ता कर लो, कह रहे हैं यार वाइफ अभी स्टडी कर रही है, जब फारिग हो जाएंगी तो नाश्ता बंद रखे। वाइफ का भी स्टडी टाइम है, मुताले का टाइम। तो बच्चों यार एक तो साहब का सुना था, साहब अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब फारिग हो जाएंगे तो मैंने कहा इतनी देर आप क्या करोगे? क्या पंखा झूलेंगे बैठ के, क्या करें, ये तो ज्यादा हो गई, लेकिन ये इंसान की नेचर है, थोड़ा सा इस्तिगना पैदा करना चाहिए।
डॉक्टर ने एक बड़ी खानदानी बात और भी की, तो वो भी बता देता हूँ, पार्सल करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि बास मर्द अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, मेरी आदत होती है कहीं से भी कोई खैर की बात मिले ना तो पार्सल कर दो। अगर यूट्यूब पे मिली है, अच्छी मिसाल थी, तो हमने कहा पार्सल कर देंगे, क्या जा रहा है इस। डॉक्टर साहब का हल्का जितना होगा, हमारा अलग किस्म का हल्का है। ये बड़ी खानदानी गलती होती है घरों में। उन्होंने मिसाल दी कि कोई मर्द अगर अपनी बीवी को मारता है, बाज मर्दों के हाथ बहुत खुले होते हैं ना, बात बात पे थप्पड़, बात बात पे गाली, औरत फिर नाराज हो जाती है। जाहिर है एक आध दिन तो नाराजगी बर्दाश्त होगी, उसके बाद मर्द से भी बर्दाश्त नहीं होती, वो गुस्सा करता है, मुंह क्यों बनाया हुआ है। अब देखो मोहताज है ना बीवी का, इसको चाहिए कि बेगम का मुंह मुझे उसी तरह डिजाइन के साथ चाहिए जिस तरह पहली रात को था। वो वाला डिजाइन अब इसमें आ नहीं रहा कि 2 थप्पड़ लगा चुके हो ना आप उसको। अब क्या होता है कि फिर मर्द को जब बीवी की जरूरत पड़ती है कि भाई घर का माहौल खराब हो रहा है, मुंह बना के बैठी हुई है, कोई बात करे, कोई जो भी इज्जतदार आदमी होगा वो तो यही चाहेगा ना, तो वो फिर उसको मना लेता है, औरत फिर मान जाती है। उसके बाद हंसी खुशी जिंदगी शुरू। फिर किसी दिन मूड उठा, फिर उड़ा के 2 थप्पड़ लगा दी, फिर मना लिया, तो ये चलता रहता है। और मर्द का फिर हाथ जो एक दफा उठना शुरू हो जाए ना, फिर उसकी ब्रेकें फेल होती हैं, फिर वो जानवरों की तरह कूदता है। हमने देखा है घरों में, फिर वो जानवर बन जाते हैं, दरिंदे। औरत मोहताज है, वो ना तलाक लेके अपने बाप के घर जा सकती है, बच्चे लेके कहाँ जाएगी। वो इसलिए बर्दाश्त कर रही होती है कि बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बोलो बर्दाश्त हो। तो उसका हल ये बताया कि ऐसी कंडीशन में औरत को चाहिए कि जब मर्द मना रहे तो वो ना माने। क्या करे, कभी कभार तो ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा, ठीक का मतलब ये नहीं कि कोई अच्छा काम है, यानी कभी कभार तो काबिले बर्दाश्त है। जब ज्यादा हो रहा है तो औरत को ये कहे कि जब मर्द मनाने आए तो उसके बोले कि भाई जो वजह मेरी नाराजगी की है उसे क्या करो, खत्म, ये दोबारा हाथ नहीं उठेगा। वरना ये खाली पीली के ये मनाना और जब अपनी जरूरत हो तो मनाने बैठ जाओ, ये मार्केट में ये चलेगा नहीं। ये डर भी लगता है इससे कहीं घरों और बर्बाद ना होना शुरू हो जाए, क्योंकि बाज दफा गलती औरत की होती है। एक तो वो मना रहा है, मान नहीं रही है, और उल्टा ही और ज्यादा मामला बढ़ ना जाए कहीं। लेकिन अगर खामखा में बाज मर्दों की आदत होती है तो भाई उस रीजन को पहले खत्म करने की कोशिश करो। ये हो क्यों रहा है बार बार, ये हो क्यों रहा है। वरना जब ये मामला बढ़ते हैं ना तो डिप्रेशन में जाते हैं, नफ्सियाती मरीज बनते हैं, फिर आदत बन जाती है ये, उसकी आदत चिल्लाने की और इसकी आदत मारने की। फिर ये ऐसे है जैसे इनकी नेचर का हिस्सा।